السلام علیکم جناب، کیا عالمی سطح پر مذاہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ جو دوسرے مذاہب والے ہیں، ہندو دھرم ہے، عیسائیت ہے، مسلمان ہیں، اسلام ہیں، یہ کیا سارے جو دین ہیں، مذاہب ہیں، ان کو سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور لوگوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے، یا لوگوں کو اس چیز پر ایگری کیا جاتا ہے کہ وہ مذہب کے نام پر آپ کو ووٹ دیں اور آپ طاقت میں ہیں؟ دیکھتے ہیں بی بی سی کی اس رپورٹ۔ آپ کو کیا لگتی ہے؟ ایک ہی جواب ملے گا، یہ ایک مسجد ہے۔ ہاگیا صوفیہ کی موجودہ عمارت کی تعمیر 537 میں عیسائی شہنشاہ جسٹینین نے کی تھی۔ ترک سلطان محمد نے 1453 میں اسے چرچ سے مسجد میں بدل دیا، اور 1934 میں جدید اور سیکولر ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اسے ایک میوزیم یا عجائب گھر میں تبدیل کر دیا۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق ایردوان کی 17 سال سے جاری حکومت میں اتا ترک کی سیکولر وراثت کمزور پڑ گئی ہے۔ ترکوں کو ایک سیکولر مسلمان قوم ہونے پر فخر ہے۔ اب آیا صوفیہ کو مسجد بنا دینے سے اس ملک کا یہ افتخار جاتا رہے گا۔ استنبول خوبصورت مسجدوں کا شہر ہے، تو پھر صدر ایردوان کو اس وراثت کو مسجد میں بدلنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اردوغان ان کی ایک ہی پارٹی 2002 سے لگاتار پورے چناؤ جیتتے آ رہی ہے، اور ان کا واحد مقصد یہ ہے کہ وہاں کے لوگ جو سیکولر انوائرمنٹ تھے مصطفیٰ کمال کے حکم کے بعد سے یا فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سے، انہوں نے اسلام کو موبلائز کر کے، اسلام کو یوز کر کے وہاں کی جنتا کو موبلائز کیا ہر ایک الیکشن میں، اور وہ جو وعدہ کرے تھے وہ انہوں نے آگے صبح ہمیں نماز پڑھ کے پورا کیا۔ دنیا بھر میں عبادت گاہوں کو بدلنے کی تاریخ پرانی ہے، لیکن پچھلے 25-30 سالوں میں سیکولر معاشروں اور جمہوری ملکوں میں بھی یہ رجحان پروان چڑھا ہے۔ ان ملکوں کے علاوہ تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ کئی دوسرے ممالک میں بھی پچھلے کئی سالوں میں یا تو مذہب کے نام پر سیاست کی گئی ہے یا پھر مذہبی مقامات کو تباہ کیا گیا ہے۔ ruling style is very much part of a global trend. اردوان کے حکومت کرنے کا انداز اس وقت ایک عالمی رجحان ہے۔ انڈیا میں مودی، پوتن روس میں چرچ کو استعمال کر رہے ہیں۔ امریکہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ بائبل کو ایک سیاسی علامت کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تاکہ مسیحی ووٹرز کی حمایت حاصل کر سکیں۔ تو یہ واقعی ایک عالمی چلن بن رہا ہے۔ With political/religious discourses, so then it's really a global trend. بارہ سو 36 سے پہلے کوردوبا اسپین کا یہ شاندار کیتھیڈرل ایک بہت ہی خوبصورت مسجد ہوا کرتی تھی۔ مسلم معاشروں میں اسے آج بھی اس کے قدیم نام مسجد قرطبہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ بات تاریخ کی ہے، لیکن کئی مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہے کہ اسپین کے عیسائیوں نے سینکڑوں مسجدوں کو یا تو تباہ کیا یا انہیں گرجا گھروں میں بدل دیا۔ ترکی کے صدر نے ہاگیا صوفیہ کے حوالے سے عربی میں جو ٹویٹ کیے ہیں، ان میں عالم اسلام کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ ماضی میں مسلمانوں کے ساتھ جو غلط ہوا، ہاگیا صوفیہ کو دوبارہ سے مسجد میں تبدیل کر کے وہ اس غلط کو صحیح کر رہے ہیں۔ زبیر احمد، BBC دلی۔